فہد ڈو یو اگری ود دیٹ؟ بیکاز مجھے تو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کوئی گیم پلان میں آلٹریشن ہو گئی ہے. جب ہم یہ کاؤنٹ دیکھتے ہیں آج کورٹ کے تینوں حصوں کا تو 10-5 ہو گیا جی قانون ٹھیک ہے, اس میں کچھ چینجز ہیں. دوسرا آ گیا 9-6 کہ ٹھیک ہے جی اپیل بھی دے دیں. 8-7 یہ پہلا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب مائنورٹی میں ہیں, اور آج ایک موقع پہ ایک جج صاحب نے چوٹ بھی لگائی تھی جب انہوں نے بات کی کہ جی آپ یہ پاکستان اسٹیل مل والا چارج لگا رہے ہیں تو پھر آپ فلانے کیس کی بھی بات کریں گے, پھر حدیبیہ کی بھی بات کریں گے. اب حدیبیہ کہیں سے نہیں آتا تھا اس ڈسکشن میں, لیکن سب کو پتا ہے کہ حدیبیہ پہ ہمیشہ سے ایک مارک لگا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب پہ ایز اے جج, جو انہوں نے حدیبیہ میں ریلیف دی تھی میاں صاحب کو, اس پہ ہمیشہ سے کوشچن مارک ہے. کتنے عرصے بعد کیس کھول دیا, پھر اس کو ایک فیصلہ کر کے پھر سیل کر بند کر دیا, اینڈ دا بک واز کلوزڈ. آج بھی جس فیصلے میں وہ منورٹی میں گئے ہیں, ڈسینٹنگ نوٹ چیف جسٹس کا تھا, وہ اپیل کو بیک پہ لے جا کے کرنے کا تھا کہ جی ریٹروسپیکٹیولی آ جائے. تو نظر یہ آ رہا تھا کہ جو چیف جسٹس صاحب کا جھکاؤ ہے وہ شاید ان شکوں کی طرف ہے جو الٹیمیٹلی نواز شریف کو بینیفٹ کرتی ہیں, اور دوسرے کیمپ کی بات میں زیادہ وزن بنتا جاتا ہے کہ جی یہ جو نواز شریف کا اسپیسیفک لا تھا اس کے ساتھ چیف جسٹس اس کو بہت جلدی پرسو کر رہے تھے, بہت جلدی فیصلے بھی کرنا چاہ رہے تھے, اور جو جھگڑے بھی چل رہے تھے بینچ میں ہم نے تمام تماشا دیکھا. ڈو یو تھنک کہ جب یہ ریٹروسپیکٹیو اپیل کا رائٹ بھی بیٹ ہو گیا اور یہ چیز نہیں پاس کروا سکی چیف جسٹس والا جو کیمپ تھا, اتنا بڑا کوئی رسک لے کہ جج کہ وہ ایک نئی پریسیڈنٹ کر دیں کہ جی یہ پروٹیکٹیو بیل بھی دے دیں, سب کچھ کر دیں اور سارا ملبہ اس پہ آ جائے, یا آپ کے خیال میں ایسے ہی چلے گا؟ بیکاز اگر ابھی تک ایک انڈرسٹوڈ چیز بن گئی ہوئی تھی کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے, الیکشن جیتیں گے یا جتوا دیے جائیں گے, چوتھی باری وزیر اعظم بن جائیں گے, ایک کولیشن گورنمنٹ بن جائے گی, اور اس میں سارے ویسے ہی نام ہوگا, پی ٹی آئی فارغ ہوگی, عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے, تو لگتا تھا کہ پورا ایک پلان بنا ہوا ہے. اس فیصلے نے کچھ کویسچن مارکس ریز کر دیے ہیں, اور اب پتہ لگ رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آدمی ریٹرننگ افسر بن جائے گا. وہ ریٹرننگ افسر فیصلہ کرے گا کہ اگلی حکومت کا وزیر اعظم کون ہوگا. جو ڈو یو تھنک کہ یہ اتنا سمپل ہی ہے کہ پرانی والی چیز ہی چلے گی, کہ کچھ اب کچھ بگاڑ ہوگا؟ فہد. شکریہ مالک صاحب. دیکھیے میں بڑے غور سے سن رہا تھا, پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی سنا ہے, ان کا جو کلیئرٹی ہے ان کی لیگل آرگیومنٹس میں, وہ ہمیشہ سے اس سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر میں نے محسن بیگ صاحب کا تجزیہ بھی سنا ہے, ان کے تجزیوں کا تو میں بہت بڑا فین ہوں, صرف اس لیے نہیں کہ وہ اس کو بڑے دبنگ انداز میں بیان کرتے ہیں, بلکہ اس لیے بھی کیونکہ ان کے پاس جس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ کم ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو وہاں تک تو میں یہ اتفاق کروں گا کہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت جو ہے وہ بڑے کانفیڈنس سے اپنی واپسی کا انہوں نے پلان بنایا ہے, اور ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے راہ جو ہے بہت حد تک ہموار ہے. لیکن میں اس کے بعد سے تھوڑا سا آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ میرے خیال میں آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے کچھ کمپلیکیشنز آ گئی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس طریقے سے جو پلانز بنے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے اور میاں نواز شریف کے, ان پلانز کے ساتھ یہ بالکل جڑتا ہے. اس میں جو یہ پیچیدگی آ گئی ہے کہ جو اپیلز کا جو رستہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے مکمل طور پر, میرے خیال میں اس سے اب تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. اور وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ریٹرننگ افسر کے پاس آ گیا ہے, میرے خیال میں یہی وہ ایک کمپلیکیشن ہے جس سے میاں نواز شریف صاحب کے جو پولیٹیکل پراسپیکٹس ہیں ان کے اوپر ایک کم از کم سوالیہ نشان تو آتا ہے. اینڈ ممکن ہے کچھ نہ ہو, لیکن جو بالکل سموتھ سیلنگ تھی, جو ہم بھی سن رہے تھے کہ جناب پورا پلان بنا ہوا ہے, وہ آئیں گے, وہ یہ کریں گے, وہ ایسے آگے بڑھیں گے, اس طریقے سے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے, وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے, اور ماحول بھی ایک سازگار بنا ہوا ہے. یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے کم از کم اگر وہ غبارے سے مکمل طور پر ہوا نہیں نکلی تو کچھ حد تک وہ ڈفلیٹ ضرور ہوا ہے. اور وہ ڈفلیشن کی جو فنڈامنٹل ریزن ہے مالک, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ساری کایا پلٹ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب ایک آپشن کھل گیا ہے کہ
یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن عین ممکن ہے یہ نہ بھی ہو. تو یہ جو غیر فہد لیٹ می آسک another question. ایک اور سوال بھی ہے. اس وقت پہ جب میاں نواز شریف آج لندن سے نکلے ہیں, میرے خیال میں اس کی بنیاد پر پاکستان کی سیاست پر جو ہے وہ تھوڑی چیزیں ہوں گی. فہد, محسن صاحب کا تو خیال ہے, بیگ صاحب کا بھیا چیزیں طے ہو گئی ہوئی ہیں, سو یہ تھوڑے بہت ہکپس ہو سکتے ہیں لیکن بات اس سے آگے نہیں جانی. یو تھنک اٹس دیٹ سمپل؟ دیکھیے میرے خیال میں عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو جائے, عین ممکن ہے کہ معاملات سموتھلی چلتے رہیں, لیکن یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے تھوڑا سا ایک انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے پولیٹیکل سچویشن میں. دیکھیے الیکشنز ابھی چند مہینے دور ہیں اور اس وقت یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ٹائمنگ الیکشنز کی کیا ہے, پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے, اس کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا کیا فیوچر ہے, دیگر معاملات کیا ہیں, پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی خود اپنی پاپولیرٹی کیا ہے. یہ بھی تو ایک بڑا ایشو ہے نا. یہ کس طرح ازیوم کر سکتے ہیں کہ جی وہ ایک دم اتنے پاپولر ہیں کہ وہ فوراً ووٹ لے کر اور پاور میں آ جائیں گے. تو یہ بہت سارے نہیں, وہ اگر حالات ایسے بن گئے, ہمارے پاس نہیں ہے. فہد اگر حالات ایسے بن گئے کہ ہی از دی اونلی مین رننگ ان پنجاب, تو اکیلا آدمی چلتا ہوا تو بڑا تیز لگتا ہے نا. تو اگر دوسری سائیڈ کو بالکل وینکوش کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں سوال کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے پوری فیلڈ کو بالکل خالی کرنا ہے تو اس کے بھی تو ریپرکشنز ہیں نا مالک. اس پہ اگر آپ نے ایک اس طرح کے الیکشنز کرنے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جن کو کم از کم کچھ انٹرنیشنل لیجیٹمیسی ملے, تو آپ ان کو فیلڈ کو تو خالی نہیں کر سکتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنے کا الیکشن سے پہلے ابھی ریزالو نہیں ہوئے ہوئے. جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتے تو جو ہمارے پوائنٹس آف انالیسز ہیں وہ بھی تھوڑے سے ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے وہ جو انسرٹنٹی تھی اس میں اضافہ ہو گیا ہے پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی نقطہ نظر سے. ہو سکتا ہے وہ ریزالو ہو جائے معاملات, لیکن اس فیصلے سے اب اور زیادہ جو ہے وہ کوسچن مارکس آ گئے ہیں جن سے کل کو اگر کچھ معاملات چینج ہونے ہوں تو بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں. یہ ہے میرا نقطہ. یہ تمام میاں صاحب کی ریٹرن کا جو بوجھ ہے, لگ یہ رہا ہے کہ کورٹس کا بڑا کرٹیکل رول اس میں ہوگا. ریٹرننگ افسر صاحب پہ تو ہم نے اسٹیبلش ہو گئے ہیں کہ وہ بیچارے جو بھی ہوں گے وہ ان پہ بڑا بوجھ ہوگا. کیا کورٹس اتنا بڑا بوجھ اٹھائیں گی کہ انپریسیڈنٹڈ ان کو پروٹیکٹیو بیلز دیں, پھر سینٹینس بھی سسپینڈ کریں اور سب کچھ کریں, اور ایک ایسے ٹائم پہ جب کورٹس اپنا ایک نیا فریڈم بھی انجوائے کر رہی ہیں اور ایک ریسرجنس ہے ان کی کریڈیبلٹی میں, کیا وہ اتنا بوجھ اٹھائے گی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ؟ دیکھیے ان حالات میں یہ بوجھ اٹھانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ جو شروع میں جو سلمان اکرم راجہ بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی اگر میاں نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا اور ایک قانون جو ہے وہ اپنی راہ پکڑتا تو پھر تو ظاہر بات ہے پولیس نے آ کے گرفتار بھی کرنا تھا اور جو بھی لیگل پروسیجرز ہیں وہ پورے ہوتے. تو میرے خیال میں اب یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اگر کی طرف آئیں گے جو کہ آ رہے ہیں تو آؤٹ آف دا وے جا کر ریلیف پرووائڈ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر میں وہ بار بار وہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کا جو آرڈر آیا ہے اس سے واقعی میں ایک پیچیدگی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی ہے اس پولیٹیکل ایکویشن میں جس کو پی ایم ایل این لے کر میاں نواز شریف کی واپسی کو آگے لے کر چل رہی ہے. اس لیے اس میں کوئی نہ کچھ جو ہے وہ جو معاملات ہیں ان میں آگے پیچھے ہونا اس طرح ممکنات میں شامل ہو گیا.